اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیل مہاسے ایسے دانے ہوتے ہیں جو کہ تقریباً ہر انسان ہی اس میں مبتلا ہوتا ہے اور ہر انسان کی جلد ان دانوں سے متاثر ہوتی ہے۔ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کیل مہاسوں کے متعلق خدشہ ظاہر فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ ان دانوں کو اپنے بدن پر دیکھتے تو آپ ارشاد فرماتے تھے کہ میں خدا سے ان دانوں کی بابت پناہ مانگتا ہوں۔ جب اصحاب آپ کی اس بات کو سنا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ تو معمولی سے دانے ہیں، آپ اس قدر کیوں اہتمام فرما رہے ہیں اور کیوں خدا سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا اگر کسی چھوٹی چیز کو بڑا کرنا چاہے تو وہ اس کو بڑا کر دیتا ہے، اور اگر کسی بڑی چیز کو چھوٹا کرنا چاہے تو وہ چھوٹا کر دیتا ہے۔ گویا رسول خدا کے اس فرمان سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی معمولی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی بھی بڑی چیز کو بہت زیادہ سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے اور اسے بہت زیادہ بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی انسان کی لاپرواہی کی وجہ سے بہت بڑی مصیبت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور یہ جو کیل مہاسے جو چھوٹے چھوٹے دانے انسان کی جلد پر نکلتی ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کی پرواہ نہ کرے اور اپنی جلد کی حفاظت نہ کرے اور ان کا سدباب نہ کرے اور ان کو اسی حالت پر چھوڑتا رہے تو ممکن ہے کہ یہ بعد میں کسی بڑی بیماری میں انسان کو مبتلا کر دیں۔ اور بعض اوقات ایسا دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ یہ معمولی سے دانے کبھی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ ایک وبا کی صورت اختیار کر جاتے ہیں جو دیگر انسانوں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ بہرحال ان کیل مہاسوں کو دور کرنا چاہیے اور ان کو ان کی حالت پر نہیں رکھنا چاہیے، اور انسان کو طہارت اور پاکیزگی کے باب سے اپنی جلد کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اس کے مختلف علاجات احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ بنیادی علاج وہی ہے جو گزشتہ میں نے پہلی ویڈیو میں بیان کیا، جو کہ ہے حجامہ۔ حجامہ بہت ہی ضروری امر ہے، اس لیے کہ جتنی بھی جلدی امراض ہیں ان تمام کا بہترین حل حجامہ ہے، جو کہ انسان کی جلد کو تمام بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر علاجات بھی احادیث میں بیان ہوئے ہیں، جن میں سے ایک ہے بنفشہ کے تیل سے مالش کرنا۔ رسالہ ذہبیہ میں امام علی رضا علیہ السلام سے یہ بات نقل ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حمام میں جانے کا ارادہ کرے، حمام سے مراد چونکہ ہمارے یہاں پہ حمام رائج نہیں ہے، ایران وغیرہ میں حمام موجود ہیں کہ جہاں پہ جا کر لوگ غسل کرتے ہیں، یہاں مراد یعنی غسل کرنا۔ جب آپ واش روم میں جا رہے ہیں، غسل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے اپنے پورے جسم پر بنفشہ کے تیل کے ساتھ مالش کر لی جائے، انشاءاللہ وہ اس بیماری سے محفوظ ہو جائے گا، اور اس کے جسم پر اس طرح کے اگر کوئی کیل مہاسے موجود بھی ہوں گے تو وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ اس کا دوسرا علاج ہے پنڈلیوں کا حجامہ کرانا، ساک جس کو پنڈلی کہا جاتا ہے۔ خارش کے مرض میں نے بیان کیا تھا پاؤں کا حجامہ کروانا، اور کیل مہاسوں کے مرض میں پنڈلیوں کا حجامہ کروانا۔ جب پنڈلیوں کا حجامہ کروانا، روایات میں یہ بات آئی ہے کہ پنڈلیوں کا حجامہ کروانے سے اگرچہ انسان کے جسم میں کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، مگر اس حجامہ کی وجہ سے وہ کیل مہاسوں جیسے دیگر دانوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کا آخری علاج ایک دعا ہے۔ یہ دعا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کیل مہاسے محسوس ہوں تو اپنی شہادت کی انگلی کو اس مقام پہ رکھو کہ جہاں پہ وہ دانہ یا وہ کیل وغیرہ موجود ہے، تو اس دانے کے گرد اپنی شہادت کی انگلی کو گھماؤ اور 7 مرتبہ یہ جملہ کہو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ اور جب 7ویں مرتبہ تم اس انگلی کو گھماؤ گے تو پھر اپنی اس انگلی کو اس دانے کے اوپر رکھو، انشاءاللہ خدا تمہیں اس دانے اور اس کیل مہاسے سے نجات عطا فرمائے گا۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ خالق کریم ہمیں ہر قسم کے کیل مہاسوں، دانوں اور اس جیسی دیگر بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔